کیا کہہ رہے ہیں امام، کیا دکھا رہے ہیں؟ حدیث آپ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. شخص اہواز کا رہنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد امام کی خدمت میں پہنچا. امام سے فرمایا کہ مولا اہواز کا گورنر آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. اگر آپ اسے لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، تو وہ میری مالیات یعنی میرا ٹیکس معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سال میرا کام نہیں ہوا. مجھے دینے میں مشکل نہیں ہے، لیکن میرا کام نہیں ہوا اس سال. میرا جو بزنس تھا، کام تھا، وہ نہیں چلا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے خط لکھا، کہا کہ اس کو خوشحال کر دو، اس کو خوشحال کر دو. اب جب اسے پتہ چلا، یہ رات کو پہنچا، اب جب اسے پتہ چلا کہ امام کا قاصد آیا ہے تو فوراً ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، خط کو چوما، جو لے کر آیا تھا اس کے ماتھے کو چوما. پھر اس سے پوچھا کہ کیا؟ جب دیکھا کہ لکھا ہے امام نے فرماتے ہیں کہ اس کو خوش کر دو، کہا میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ جانتا نہیں یہاں صرف ایک چیز مشترک ہے. کیا؟ امام کی محبت. ہمارے ہاں تو یہ کوئی بیچارہ مشکل میں آ جائے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، پہلے اچھا یہ عام شخص کی بات نہیں کر رہا، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب سنتا ہے آدمی، جو ہمارے ادارے اس لیے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں، وہ اتنی شخص سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی، آ گیا. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی آئے آپ بولیں ٹھیک ہے اوکے، آپ کا سسٹم ایسا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، آپ اس کو چیک کر لیں. اس شخص امام کے بعد آیا، وہ صرف نامہ لے کر آیا امام کا، اور وہ کہا کہ کیا کر سکتا ہوں. کہا ایسا، اس نے رات ہی کو دفتر جو جس پہ سب کام ہوا تھا وہ بلایا، کہا اس کے ٹیکس کاٹ دو. پھر اپنے منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو. کہا کہ خوشحال ہو گئے، کیونکہ امام نے یہی نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، امام نے کہا تھا اس کو خوش کرنا، بس خوش کرنا. ہاں خوش ہو گئے. وہ کہہ رہا یہ تو آپ نے مجھے ضرورت نہیں تھی، یہ تو آپ نے مجھے بہت زیادہ کر دیا. روایت کہتی ہے کہ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی فولڈ کرو، اس کو بھی اسے دے دو. پھر جب وہ کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے جب اسے دیکھا تو امام نے کہا اس نے تمہیں بھی خوش کیا، اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا. یعنی کیا؟ یعنی اگر آج ہمارا امام غیبت کے پردے میں ہے، ہم چاہتے ہیں امام خوش ہو، اپنے مومن بھائی کو خوش کریں. دیکھیں سخاوت یہی ہے کہ کوئی سوال نہ کرے آپ سے، آپ اس کی مشکل کو حل کریں اگر آپ کو پتہ ہے. سب یہی رہ جائے گا. عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں میں نے کمایا، میں نے بچایا، میں کر لوں گا. ویسے بھی حدیث ہے جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے، اور جو تم خود خرچ کرتے ہو وہ فنا ہو جائے گا. ویسے بھی اس دنیا کا کیا کریں جس کے حلال کمانے پر بھی حساب دینا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہو. مولا کی حدیث ہے ہاں کہ عجیب ہے یہ دنیا، جس کے حلال پر حساب، جس کے حرام پہ عذاب. اور جو شخص ساری زندگی کماتا ہے وہ پھر اپنی صحت پہ لگاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک آدمی اتنا کماتا رہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، صحت ہو گئی، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، بیماریاں ہو گئی، یہ ہو گئی، بس ڈاکٹر بھی جا رہا ہے. بھائی جو زندگی کے انجوائے کرنے کے دن تھے وہ کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی فٹ ہوتا ہے. اور یہاں فٹنس میں آدمی کہتے ہیں بس کر لو، کیا کریں گے. یاد رکھیں عزیزان محترم، یاد رکھیں، ہم نے روایات کی روشنی میں اپنے اساتید سے سیکھا ہے، مال کی زیادتی نہ مانگے، کبھی مال میں برکت مانگے. ایک دسترخوان پر ایک روٹی بھی ہو نا، لیکن آپ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہوں،
خدا کا شکر کرے، نہ کہ 10 دسترخوان پہ 10 غذائیں رکھی ہوں اور خوشحالی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے خزانے ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرف بڑھے کہ جسے کو شخص بیٹھا ہوا رسول کی خدمت، مسجد نبوی ہے، ایک غریب شخص آیا، لباس صاف نہیں تھے، آ کے بیٹھا۔ دوسرا عرب جو کہ بہت پیسوں والا تھا اس زمانے میں، اچھے لباس پہنا ہوا، اس نے اپنے لباس کو سمیٹا۔ کیوں سمیٹا؟ برابر والے کا لباس خراب ہے۔ رسول خدا نے دیکھا، شرمندہ ہو گیا، احساس ہو گیا، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دینے کو تیار ہوں۔ وہ شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میں بھی اس کی طرح انجام کروں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی چیز نہیں چاہیے جو تجھ سے دور کر دے۔ ایسے مال کا، ایسے نام کا، ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ انسان جو ہے وہ دوسری طرف رخ اوڑ لے۔ عزیزان محترم، اتنا ہی انسان ہو جتنا انسان شکر کر سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں، حساب کتاب کا ٹائم نہیں، سونے کا ٹائم نہیں، آنے کا ٹائم نہیں۔ یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ، اپنے پروفیشن کو انتخاب کرتے ہوئے، اپنی پڑھائی کو انتخاب کرتے ہوئے کوالٹی ٹائم گزاریں۔ زندگی کوالٹی ہونی چاہیے۔ میں بہت سارے ایسے ملکوں میں گیا عزیزان محترم کہ جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کماتے بھی ہیں اور عبادت بھی اچھی، اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارا اصل میں سسٹم بھی گڑبڑ میں، اصل میں ہمارا پورا سسٹم بھی پرابلم میں، ہم کیا کریں؟ آدمی ہر چیز ہی ہلی ہوئی ہے یہاں پہ تو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ خدا سے مانگیں، جیسے امام سجاد علیہ السلام مانگ اللہم صلی علی محمد، کہ پروردگار مجھے عبادت میں نشاط دے، یعنی عبادت میں سستی نہیں چاہیے، اور مجھے ایسا رزق دے جو آسان ہو۔ خدا سے مانگیں، کیوں نہیں دے گا؟ خدا کے خزانوں میں کمی ہے؟ ایک آدمی اتنی سٹرگل کرتا ہے آخر میں کیا ہے؟ علم ہے ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا علم ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشکلات میں، بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں۔ اصل میں کوئی بندش نہیں ہوتی، ہم خود بندش ہیں اصل میں۔ اب ایک آدمی فجر میں ہی نہیں اٹھے اور پھر وہ بولے میرے رزق میں اضافہ ہو، کیسے؟ رزق تو ہے ہی فجر کے اندر۔ بین طلوعین یعنی سورج نکلنا، یعنی صادق جب روشنی پھوٹتی ہے اور سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بین طلوعین کہتے ہیں۔ یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب سورج نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ جو شخص جاگ رہا ہو، اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے اوپر کرم ہوگا۔ ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ جس کو تنگی ہو رزق کی، مولا متقیان فرماتے ہیں اس وقت میں وہ مسجد میں بیٹھے، جا کے مسجد بیٹھے۔ اسی لیے فجر کی تعقیبات سب سے زیادہ ہیں، تسبیحاں، دعائیں، کیوں ہیں؟ تاکہ جاگتے رہو۔ کیوں؟ اللہ اس وقت رزق نازل کر رہا ہوتا ہے۔ جب رزق نازل ہو رہا ہے، پبلک سو رہی ہے۔ دنیا کا کاروبار 12 بجے تک آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، کراچی والے 12 کے بعد اٹھتے ہیں۔ خود سوچیں ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ ہمارا کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، ہم 2-4 گھنٹے جانے میں ہوتا ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کائنات کا امام ہے۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں